آج ویو 360 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس میں امریکہ کے 4 پوائنٹس کم. امریکہ میں موت کی دوسری بڑی وجہ خودکشی. That's the shout and given out. Sana Mead, she just delivered what was she brought for in. اور پاکستان کو ملی پہلی خاتون کرکٹ کمنٹیٹر. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. ایک طرف امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات ہیں، دوسری جانب افغان حکومت کا ملک پر کنٹرول کم ہو رہا ہے. یہ کہنا ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسیلیشن یا سگار کا. سگار نے افغانستان میں تعمیر نو سے متعلق امریکی کانگریس کو اپنی سہ ماہی رپورٹ پیش کی ہے. امان اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس رپورٹ میں اور کیا ہائی لائٹس ہیں. امان، کیا ڈیٹیلز ہیں اس رپورٹ کی؟ کیونکہ پریویس رپورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کنٹرول ہے ایریاز پہ، اس میں اضافہ جو ہے وہ مینشن کیا گیا تھا. اس دفعہ شاید کچھ فوج میں کمی کی اطلاعات ہیں. کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا سیلینٹ پوائنٹس ہیں؟ اور جی اسد، ویسے تو ایک وائڈر یہ ڈسکشن ہے، لیکن اس میں 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس کا تذکرہ کرنا بنتا ہے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ تو جو ٹروپ نمبرز ہیں افغان فوج کے، اس کے بارے میں ہے. اس کا اشارہ دیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر کے اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس میں دیکھیں تو جو ٹروپ لیول اس وقت ہے وہ 3,08,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ اس کو ہونا تقریباً 3.5 لاکھ چاہیے. تو 43,000 جو فوجی ہیں وہ کم ہیں اس لیول سے جو کہ جس کا تعین کیا گیا ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پہ جو امریکی جو وہاں پہ جو حملے ہو رہے ہیں طالبان کی جانب سے، اس میں قتل کیے جانے والے جو فوجی ہیں افغان فوجی، اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو کہ ماہانہ بیسس پہ 850 کے قریب بنتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا وہ ہے جو اس وقت ملکی علاقوں پر کنٹرول ہے افغان فوج کا، اس میں 2% پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی ہے، جس کے بعد فی الحال جو علاقہ امریکی اور نیٹو اور اس کے علاوہ افغان فوج کی زیر اطلاعات ہے وہ تقریباً 50% سے تھوڑا ہی زیادہ ہے. تو یہ پوائنٹس اس لیے خصوصی طور پہ اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت طالبان کی اور امریکہ کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے کہ کیا پیس اکارڈ ہوگا اور اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی. اس لیے کچھ زیادہ مثبت اس وقت پہلو سامنے نہیں آیا اس رپورٹ کے تحت. لیکن پورے جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں جو کل صدر اشرف غنی کی جانب سے صدر ٹرمپ کو جو خط لکھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہے واشنگٹن میں. کیا ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں؟ جی یہ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے یہ کل رات گئے یہاں پہ یہ خبر سامنے آئی کہ ایک خط صدر غنی کی جانب سے صدر ٹرمپ کو لکھا گیا ہے. اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ صدر غنی اس وقت امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے بارے میں فکر مند ہے. اور اس خط میں انہوں نے یہ جو تجویز دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اخراجات جو امریکی فوج کو وہاں رکھنے کے اور ڈفرنٹ جو اخراجات ہیں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے. ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ان کو $2 ارب تک کم کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس تناظر میں اگر دیکھیں تو جہاں امریکی فوج کی ڈپلائمنٹ کو اگر پرولونگ کیا جائے تو 3,000 امریکی فوجی ہیں جن کو ان اخراجات میں کمی کے ساتھ وہاں مینٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار ہے کہ کابل کی جانب سے اتنا واضح اشارہ ملا ہے کہ وہ فکر مند ہیں کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس انخلاء کے بعد. لاسٹلی ویری کرسپ اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی جانب سے یو ایس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی اس میں پاکستان پہ کچھ دوبارہ سے بات ہوئی، ریئیکشن بھی پاکستان سے آیا ہے، وہ بھی ہم شامل کریں گے. لیکن اینی انسائٹ آن دیٹ؟ جی 2-3 بڑے پوائنٹس ہیں. پہلے تو کہا گیا ہے کہ جو یہاں مبینہ پناہ گاہیں ہیں پاکستان میں، وہاں سے جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ بھارت، افغانستان اور جو امریکی مفادات ہیں علاقے میں ان پر حملے جاری رکھیں گے. اور دوسرا بڑا پوائنٹ جو ہے وہ یہ آیا کہ اسلام آباد کی جو پالیسی ہے کہ کچھ گروہوں کی، دہشت گرد گروہوں کی مبینہ طور پر سرپرستی اور صرف ان گروہوں کے خلاف کارروائی جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کی وجہ سے جو امریکی ایفرٹس ہیں وہاں پہ طالبان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی، وہ یقیناً فرسٹریٹ ہوں گی، وہ متاثر ہوں گی اس سے. اور اس رپورٹ میں قطعاً یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اسلام آباد نے طالبان کو میز پر لانے کے حوالے سے جو کوششیں کی ہیں اس کا بالکل قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے. تھینک یو امان. پاکستان کے محکمہ خارجہ نے امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کورٹس کے دہشت گردی کے پس منظر میں پاکستان کے بارے میں بیان کو غیر منصفانہ کہا ہے. پاکستان کے محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہیں. Pakistan continues to play a crucial role in the Afghan peace and پاکستان افغان امن اور مفاہمت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آج خطے میں استحکام لانے کی ہماری کوششوں کو صدر ٹرمپ سمیت امریکی لیڈرشپ تسلیم کر رہی ہے. ہم نے DNI کے بیان پر امریکی حکومت سے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ایک دوسرے پر اعتماد کمزور ہوتا ہے.
ایک ایسے وقت میں جب صدر ٹرمپ شام سے فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر چکے ہیں اور افغانستان سے امریکی انخلا کی خبریں گرم ہیں، واشنگٹن میں وزیر دفاع کی تبدیلی کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ کافی حلقوں میں یہ تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شنہن عالمی اہمیت کے ان معاملات کو کس طرح سے حل کر پائیں گے۔ نئے وزیر دفاع پیٹرک شنہن کون ہیں اور ان کے اپنے کمانڈر ان چیف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عبوری وزیر دفاع پیٹرک شینہن وزیر دفاع جیمز میٹس کے دور میں نائب وزیر دفاع تھے۔ جم میٹس وزیر دفاع کا قلمدان سنبھالنے سے پہلے 40 سال تک فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ اپنے پیش رو کے مقابلے میں پیٹرک نے 30 سال نجی شعبے میں گزارے ہیں اور وہ بوئنگ جیسی کارپوریشن سے وابستہ رہے۔ کچھ عسکری ماہرین اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی عسکری تجربہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سرکاری، بہت ہی کم سرکاری تجربہ ہے، وہ ہمیشہ نجی شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ اس منصب کے لیے موزوں ہیں۔ تاہم کچھ دوسرے سمجھتے ہیں کہ جم میٹس کے نائب کے طور پر ان کے ساتھ کام کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گزشتہ 1.5 برس کے دوران وہ یقیناً پالیسی امور سے آشنا ہوئے ہیں، اس لیے وہ وہاں بالکل نو آموز نہیں ہوں گے۔ گزشتہ برس جم میٹس نے اپنے استعفے میں لکھا تھا کہ صدر ٹرمپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک ایسے وزیر دفاع کا انتخاب کرے جو ان کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ پیٹرک ایسے شخص ہیں یا نہیں۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو تھوڑا بہت ہم مسٹر شینہن کے متعلق جانتے ہیں تو ان کے نظریات سیکرٹری میٹس کے نظریات سے مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ سو اگر ایسا ہے تو پھر آپ میٹس کی تھوڑی کم تجربہ کار شکل دیکھ رہے ہیں۔ اس ماہ جب صدر ٹرمپ نئی دفاعی اسٹریٹجی کے افتتاح کے لیے پینٹاگون گئے تھے تو عبوری وزیر دفاع انہیں خوش کرنے کے مشتاق نظر آئے۔ جناب صدر، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، یہ وہ محکمہ ہے جو اپنا کام انجام دیتا ہے۔ تاہم چند منٹوں بعد ہی جب صدر ٹرمپ نے اپنے ڈیموکریٹک مخالفین کے خلاف کچھ سیاسی جملے بازی کی تو انہیں ایک خاموش مجمع کا سامنا کرنا پڑا۔ The party has been hijacked by the open borders fringe within the party. یہ بیان بازی اثر انداز نہ ہو سکی کیونکہ چند دن پہلے ہی پیٹرک نے اعادہ کیا تھا کہ پینٹاگون کی درینہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے۔ میرے خیال میں وزیر دفاع کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ اس محکمے کو محفوظ رکھیں، یعنی وردی میں ملبوس فوج کو سویلین سے جتنا ممکن ہو سکے سیاسی اعلی کار بننے سے دور رکھیں۔ جیسے جیسے سن 2020 کی صدارتی مہم زور پکڑ رہی ہے تو ایسے میں وزیر دفاع کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔ کارلا بیب کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ کرپشن میں اضافہ کسی بھی ملک کے جمہوری نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی شرح میں معمولی کمی آئی ہے اور امریکہ میں کرپشن بڑھی ہے۔ اس رپورٹ میں کچھ دلچسپ فیکٹس بھی ہیں، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔ جی نیلوفر، اس کرپشن انڈیکس میں 0 کا مطلب ہے بہت زیادہ کرپشن اور 100 کا مطلب ہے کرپشن سے پاک۔ امریکہ کے حوالے سے خاص بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کرپشن انڈیکس میں امریکہ بہت نیچے چلا گیا ہے، یعنی امریکہ میں کرپشن بڑھی ہے۔ اس کرپشن انڈیکس میں 2018 میں امریکہ کا سکور 100 میں سے 71 ہے، جو 2017 کے مقابلے میں 4 پوائنٹس کم ہے۔ اس طرح 180 ملکوں میں امریکہ کا رینک 22واں ہے۔ 2011 کے بعد پہلی بار امریکہ ان 20 ملکوں کی فہرست سے نکل آیا ہے جہاں کرپشن سب سے کم ہے، اور اس انڈیکس میں امریکہ کو پہلی بار واچ لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق امریکہ کے سکور میں کمی ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ملک میں اندرونی طور پر چیکس اینڈ بیلنسز کے نظام کو خطرات کا سامنا ہے اور اقتدار کی اعلیٰ ترین سطح پر اخلاقی معیار میں بھی کمی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے رپورٹ میں نسبتاً اچھی خبر آئی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی صورتحال میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کو 2018 کی انڈیکس میں 100 میں سے 33 کا سکور دیا گیا ہے، جو 2017 کے مقابلے میں 1 درجے زیادہ ہے۔ اس کا رینک 180 ملکوں میں 117 ہے۔ انڈیکس میں بھارت کی پوزیشن بھی بہتر ہوئی ہے، جسے 100 میں سے 41 کا سکور ملا ہے۔ 2017 میں اس کا سکور 1 پوائنٹ کم تھا۔ افغانستان کا شمار اب بھی دنیا کے 10 کرپٹ ترین ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اس انڈیکس میں وہ 172ویں نمبر پر ہے اور 2018 انڈیکس میں افغانستان کا سکور 100 میں سے 16 ہے، جو 2017 میں 15 تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بڑا سکور کرپشن میں کمی ظاہر کرتا ہے اور چھوٹا سکور کرپشن میں اضافہ۔ اس انڈیکس میں کوئی بھی ملک 100 میں سے 100 کا سکور حاصل نہیں کر سکا۔
ٹاپ پر 88 پوائنٹس کے ساتھ ڈنمارک ہے اور سب سے کرپٹ ملک میں 100 میں سے 10 پوائنٹ کے ساتھ صومالیہ کو قرار دیا گیا ہے۔ 2018 کے انڈیکس میں 2/3 سے زیادہ ملکوں کا سکور 50 سے بھی کم تھا، یعنی دنیا کے بیشتر ملکوں میں بدعنوانی ایک مسئلہ ہے۔ تھینک یو نیلوفر۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں گرے اکانومی بھی تقریباً عام معیشت کے برابر سمجھی جاتی ہے، وہاں کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ زیادہ اقدامات درکار ہوتے ہیں۔ یوسف نظر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن سے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ یوسف صاحب، کرپشن انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ میں معمولی بہتری آئی ہے، جبکہ امریکہ میں پوائنٹس جو ہیں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے لوز کیے ہیں پوائنٹس اس پہ۔ کتنی اہمیت ہے اس انڈیکس کی، اور خاص طور پہ اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں جس طرح یو ایس ہے، پچھلے 3 سال سے یا 4 سال سے کنٹینیوسلی پوائنٹس لوز کر رہا ہے کرپشن انڈیکس میں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو یہ رینکنگ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ 180 ملکوں کو رینک کیا گیا ہے اور یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے جو اوپینینز پہ اور سرویز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ نان نیسیسری یہ کرپشن ایکچوئل کرپشن کا کوئی انڈیکس ہے، یہ پرسپشن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی رینکنگ میں کوئی امپروومنٹ ہوا ہے۔ پاکستان کی جو رینکنگ تھی 180 ملکوں میں لاسٹ ایئر بھی تھی، ابھی بھی ہے، تو اس کو امپروومنٹ کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، امریکہ کی جو پلیس تھی وہ 16ویں تھی 180 ملکوں میں، وہ ڈراپ ہو گئی ہے 22ویں نمبر پہ، جو میرے خیال سے ایک شارپ ڈراپ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو چائنا ہے اس کی جو رینکنگ ہے وہ 10 پلیسز ڈراپ ہوئی ہے، تو اس طرح سے چائنا کا جو ڈراپ ہے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اگر آپ پورے انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں کمپیئر ٹو امریکہ۔ ہاں، جہاں امپروومنٹ ہوا ہے گلوبل رینکنگ میں وہ ہمارے جو خطے میں ہوا ہے وہ انڈیا میں ہوا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے امریکہ کا، میرے خیال سے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور جس طرح سے ان کے خلاف مستقل خبریں آتی رہی ہیں، چارجز لگتے رہے ہیں ان کی فیملی سے متعلق بھی، تو اس سے میرے خیال سے اس تاثر کو اور زیادہ تقویت ملی ہے کہ امریکہ میں جو ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ ہے وہ اتنا معاملات وہاں اتنے کلین نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے اسی وجہ سے بنا ہے؟ پاکستان سے متعلق ایک چیز جاننا چاہوں گا میں۔ پاکستان کی معیشت کافی سٹریس میں رہی اس پورے سال میں، اور اب تک جو ہم ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کافی حد تک جو ہے وہ کرپشن کو ذمہ دار بتاتی ہے، جو کرنٹ گورنمنٹ ہے سرٹنلی اس کا۔ کہاں تک جان ہے اس آرگومنٹ میں، اور کتنا ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی کرپشن جو ہے وہ رینکنگ وہ ڈراپ ہوئی ہے، لیکن پوری جو ترقی یافتہ دنیا ہے، ڈیولپ ورلڈ ہے، اس وقت امریکہ کی اکانومی کو پورے ڈیولپ ورلڈ میں اسٹرانگسٹ کہا جاتا ہے، اور اس کی گروتھ کو بھی۔ اب آپ لے لیجئے چائنا کو بھی۔ چائنا جو ہے وہ یقیناً پورے جو بڑے کنٹریز ہیں پوری دنیا میں، it remains one of the fastest growing countries in the world۔ اگرچہ کہ گروتھ ریٹ میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی جو 6.6 ہے۔ اسی طرح سے جو انڈیا ہے، انڈیا کا جو رینک ہے پورا، وہ 180 ملکوں میں 78 ان کی رینکنگ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس وقت دنیا کے جو میجر ممالک ہیں اس میں سے اس کی جو شرح نمو ہے یا جی ڈی پی گروتھ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ لنک جو ہے کہ ترقی کی رفتار میں اور جو کرپشن پرسپشن ہے، اس میں کوئی لنک ہے، اس کا کوئی واضح جو ہے کوئی انڈیکیشن اگر آپ پورے نظر دوڑائیں تو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ یقیناً بہت شکریہ یوسف، I got your point کہ اگر ہم ڈائریکٹ کوئی کنیکشن بنائیں تو شاید نہ بن سکے۔ امریکہ کا اس وقت جس طرح کے موسم کے حالات ہیں پوری دنیا میں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں خاص طور پہ اس وقت 70% سے زیادہ حصہ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، خاص طور سے مڈ ویسٹ کہلانے والے امریکہ کے وسطی علاقے۔ مڈ ویسٹ میں شدید سردی نے معمولات زندگی میں تعطل پیدا کر دیا ہے، سکولز اور کاروبار بند کر دیے گئے ہیں، اور کم از کم 3 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تقریباً 2.5 کروڑ امریکی اس وقت ایسی شدید سردی کا سامنا کر رہے ہیں جس میں مناسب گرم لباس کے بغیر اگر باہر رہا جائے تو فراسٹ بائٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مشیگن ان 3 ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔
ہمارے ساتھی رپورٹر آفتاب بورڈ کا مشیگن سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ ڈیٹرائٹ میں اس وقت درجہ حرارت -20 ڈگری سیلسیس ہے اور ونڈ چل کے ساتھ یہ تقریباً -35 ڈگری سیلسیس کی ریئل فیل ہے یہاں پر۔ نیشنل ویدر سروس کی طرف سے یہاں پر ونڈ چل وارننگ ایشو کر دی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں سردی کی جو لہر ہے وہ تقریباً -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتی ہے، جس کو دیکھ کر یہاں کی اسٹیٹ حکومت نے گورنر نے یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ جمعرات تک ایڈوائز یہ کی جا رہی ہے کہ اگر 10 منٹ یا اس سے زیادہ لوگ اپنی اسکن کو ایکسپوز کرتے ہیں اس خطرناک ٹیمپریچر میں تو ان کو فروسٹ بائٹ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کاموں کو بھی اپنے گھروں سے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کام پہ نہیں جا رہے ہیں۔ ٹریفک یہاں پہ سڑکوں پہ آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس سردی کی لہر کے گزر جانے کا تاکہ وہ اپنی معمولاتی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پاکستان اور دنیا بھر کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو اور بہت سی خبروں کے علاوہ افغان طالبان کا یہ بیان بھی دیکھنے کو ملے گا جس میں افغانستان پر مکمل اقتدار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خواہاں نہیں ہیں۔ امریکہ میں ٹریفک حادثات موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں، لیکن موت کی دوسری بڑی ایسی وجہ ہے جو کہ اکثر بحث کا حصہ نہیں بنتی، اور وہ ہے خودکشی۔ امریکہ میں خودکشی کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ 2017 میں تقریباً 17,000 امریکیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں خود ضائع کی۔ امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق 2017 میں 47,000 سے زائد افراد نے خودکشی کی تھی اور 1999 سے اب تک خودکشی کی شرح میں 33% اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں منفرد کھانوں اور ثقافت کی کہانیاں ناظرین تک پہنچانے والے مقبول امریکی شیف اینتھونی بورڈین بھی 2018 میں خودکشی کرنے والے افراد کے اعداد و شمار کا حصہ بن گئے۔ گزشتہ 10 سالوں میں میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ میں راتوں رات دنیا کی سب سے اچھی نوکری کرنے والا شخص بن گیا ہوں۔ میں جہاں چاہے سفر کر سکتا ہوں، جو دل چاہے کر سکتا ہوں، اور مجھے اس کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ آخرکار وہ کون سے عوامل ہیں جو بظاہر کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے والے شخص کو اپنی ہی زندگی لینے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ CDC کے مطابق خودکشی کا باعث بننے والی بڑی وجوہات میں تنہائی، نشے کا استعمال اور ذہنی دباؤ جیسے عوامل شامل ہیں۔ نوجوانوں میں خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی نوجوانوں میں ذہنی دباؤ اور خودکشی کی کوشش میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح امریکہ کے دیہی علاقوں میں خودکشی کی شرح بڑھی ہے۔ جنگوں میں خدمات سر انجام دے چکنے والے سابق امریکی فوجیوں یا ویٹرنز میں بھی خودکشی کی شرح کم پریشان کن نہیں۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ویٹرن افیئرز کے مطابق 20 ویٹرنز روزانہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ادارہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوشش کر رہا ہے۔ جب فوجی اہلکار جنگ زدہ علاقوں سے واپس آتے ہیں تو انہیں صدمے کے بعد پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ جب کوئی فوجی جنگ زدہ علاقے سے واپس آئے اور تنہائی میں رہنا پسند کرے تو یہ خطرے کی بات ہے۔ ہمیں ان سے بات کرنا ہوگی۔ گزشتہ چند سالوں میں اینتھونی بورڈین اور معروف ڈیزائنر کیٹ اسپیڈ جیسی معروف شخصیات کی خودکشی سے انبات کے بعد اس بارے میں شعور بڑھانے کی مہم میں اضافہ ہوا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ خودکشی سے پہلے کے خیالات ہے، کیونکہ خودکشی کے خیال کا تعلق انسان کی تکلیف سے ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست، ساتھی یا پیارا مشکلات کا شکار ہے تو آپ کو مشکل سوالات پوچھنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ کیا وہ خودکشی کا ارادہ تو نہیں رکھتے۔ ماہرین کے مطابق خودکشی کے رجحان میں کمی کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل سے جڑی غلط فہمیوں، رسوائی اور اسٹگما سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوامی شعور اجاگر کیا جائے۔ یہ شعور خودکشی کا خیال رکھنے والے افراد کے مدد حاصل کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر
آپ کے کام آ جائے. Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. ویسٹ انڈیز ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو پہلے T20 میں 71 رن سے شکست دے دی. ویسٹ انڈیز نے پہلے T20 میچ میں پاکستان کو جیتنے کے لیے 161 رنز کا ہدف دیا تھا. آج سے شروع ہونے والے 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کے لیے ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ بین الاقوامی کرکٹ کو واپس لانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے پاکستان میں آخری میچ 15 سال پہلے یعنی 2014 میں کھیلا تھا. گزشتہ 15 سال میں ایشیا سے باہر کی کسی بھی ویمن کرکٹ ٹیم کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے. پاکستان میں کرکٹ بہت زیادہ مقبول ہے اور پاکستان کے اس مقبول ترین کھیل کو پہلی بار ملی ہے خاتون کمنٹیٹر. پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی مرینا اقبال نے کمنٹری کے میدان میں قدم رکھ کر یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے. مرینا نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کیا اب وہ اس کے بعد کرکٹ کھیلیں گی یا نہیں، یہ جانیں گے سمن خان سے. 36 ون ڈے اور 42 T20 کرکٹ میچ کھیلنے کے بعد پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی اوپنر بلے باز مرینا اقبال اب کمنٹری کے میدان میں اتری ہیں. دسمبر 2018 میں ملیشیا میں ہونے والی پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے انہوں نے پہلی بار کمنٹیٹر کے فرائض سر انجام دیے. She just delivered what balls she brought for in. ہمیں ٹاس بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں پچ رپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پوسٹ میچ جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں مطلب پرسنل اپیرنس ہماری ٹی وی پہ کام ہوتی ہے، صرف آواز سے ہی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ انرجیٹک رہے. مرینا کو اسکول اور پھر کالج کی سطح پر کھیلتے ہوئے پاکستان کی اے ٹیم کی کپتان بننے کا موقع ملا، جس کے بعد انہوں نے قومی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی. 3 ورلڈ T20 اور 1 ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد کرکٹ کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے مرینا نے کمنٹری کا انتخاب کیا. 2017 میں نے ODI ورلڈ کپ جب میں انگلینڈ میں کھیلنے گئی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں فیمیل کمنٹیٹرز ہیں، لیکن آسٹریلیا، انگلینڈ، ایون انڈیا سے، لیکن پاکستان سے کوئی بھی نہیں ہے. تو تب مجھے یہ چیز کلک کی کہ میرے میں ٹیلنٹ بھی ہے، شوق بھی ہے، تو مجھے اس چیز کو پرسیو کرنا چاہیے. ان سے پہلے پاکستان میں ریڈیو پر اکا دکا خواتین کمنٹری کرتی رہی ہیں، لیکن مرینا پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو ٹی وی کے ناظرین کے لیے دوران میچ تبصرہ کریں گی. ذمہ داری کا کام احسن انداز میں سر انجام پائے، اس لیے کمنٹری کی ٹریننگ بھی لے رہی ہیں. پرسیو کیا تھا گیون اسکوول کو، کمنٹری، رپورٹنگ، پریزنٹیشن اور پنڈٹری، یہ جو ہے کورس کرواتے ہیں. تو میں پھر ابھی ریسنٹلی جنوری کے سٹارٹ میں گئی تھی لنڈن، اور وہاں پہ برائٹنس میڈیا ان کا ہے کمپنی ہے، وہاں سے میں نے کورس کیا تھا اس کے لیے. مرینا کہتی ہیں کہ انہوں نے کرکٹ کو خیر باد نہیں کیا، بلکہ جس میدان میں ان کی ضرورت ہوگی وہ وہاں اپنی خدمت سر انجام دیں گی. ایک طرف کرکٹ پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے، وہیں خواتین کے کھیل کو مردوں کے مقابلے کم پذیرائی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے میچز ٹی وی پر براہ راست نشر نہیں کیے جاتے. لیکن مرینا کو امید ہے کہ PCB کی جانب سے شروع کی گئی میچز کی لائیو سٹریمنگ شائقین کی تعداد کو بڑھا سکے گی. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.